اب جب یہ سردیوں کا موسم آتا ہے، سردیوں کے موسم میں ایک فتنہ سر اٹھاتا ہے، ایک ایسا فتنہ کھڑا ہوتا ہے جو لوگوں کی نمازیں، وضو، عبادات تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سادہ مسلمان ہے، اس نے فقہا سے سنا امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ہم مقلد ہیں، امام صاحب نے ہمیں بتایا چمڑے کے موزے پاؤں میں پہنیں گے، پھر نماز کا وقت ہوگا، اگر ہم وہاں رہنے والے ہیں تو 24 گھنٹے جب بھی نماز پڑھیں گے موزوں پر مسح کریں گے، جب ہم سفر کریں گے تو 3 دن ان چمڑے کے موزوں پر مسح کریں گے۔ اب یہ تو فقہا نے بتا دیا۔ ایک سادہ مسلمان مسجد میں نماز کے لیے آیا، ایک آدمی کو دیکھا وہ جرابوں پر مسح کر رہا تھا۔ اس مسلمان نے ایک عجیب و غریب کام دیکھ کر سوال کر دیا، چمڑے کے موزوں پر تو مسح صحیح تھا، آپ نے جراب پر مسح کیوں کیا؟ کیا جراب پر مسح کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ کیا وضو کامل ہو جائے گا؟ اگلا آدمی کہتا ہے ہاں میں نے حدیث میں پڑھا، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے موزوں پر بھی مسح کرنا جائز ہے، جرابوں پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ اب یہ مسلمان، اس کا دماغ شش و پنج میں پڑ گیا کہ آج تک تو ہم نے کبھی یہ مسئلہ نہیں سنا تھا، نیا مسئلہ شروع ہو گیا۔ تو وہ آدمی حدیث کی کتاب لاتا ہے، جراب کا لفظ دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہاں سے یہ ملتا ہے کہ جراب پر مسح جائز ہے۔ اب یہ جو آدمی کہہ رہا ہے جراب پر مسح جائز ہے، یہ اس بے مہارے اونٹ کی طرح ہے جس کے ناک میں نکیل نہیں، جسے راستہ بتانے والا کوئی انسان نہیں، جسے ہدایت کے راستے پر ڈالنے والا کوئی بندہ نہیں۔ اس وجہ سے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ تو یوں فرماتے ہیں میں موزوں پر مسح کو جائز قرار نہ دیتا، لیکن میں نے 70 صحابہ کرام کو چمڑے کے موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد یہ مسئلہ میرے اوپر سورج کی طرح روشن ہو گیا، تب میں نے اس مسئلے پر یقین کر لیا۔ اب ایک آدمی کہتا ہے جراب پر مسئلہ جائز ہے، جراب پر مسح کرنا جائز ہے، اسے بتایا جائے گا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جراب پر مسح کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے صحابہ کرام کو جراب پر مسح کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جراب کا لفظ جب حدیث کی کتابوں میں آتا ہے 2 چیزیں آتی ہیں، ایک مجلد جراب آتی ہے، ایک مناہل جراب آتی ہے۔ مجلد جراب اس جراب کو کہتے ہیں جس کے اوپر بھی چمڑا لگا ہوتا ہے، جس کے نیچے بھی چمڑا لگا ہوتا ہے۔ اس جراب پر جب پانی ڈالا جاتا ہے پانی پاؤں کو نہیں پہنچتا۔ اس جراب کو پہن کر بغیر جوتے کے 3 میل چلا جاتا ہے، جراب نہیں ٹوٹتی۔ اس جراب کو جب کھڑا کیا جاتا ہے بغیر سہارے کے، جیسے چمڑے کا موزہ کھڑا ہوتا ہے یہ کھڑی ہو جاتی ہے، اس جراب کو مجلد کہتے ہیں۔ ایسی جراب پر مسح جائز ہے۔ منال اس جراب کو کہتے ہیں جس کے نیچے تو چمڑا لگا ہے لیکن وہ اتنی موٹی جراب ہے کہ ایک آدمی نے پاؤں میں پہنی، اوپر سے پانی ڈالا پاؤں کو پانی نہیں پہنچا، اس کو منال کہتے ہیں۔ اس جراب کو بندہ پہن کر 3 میل چلا، وہ جراب نہیں ٹوٹی۔ اس جراب کو پاؤں میں پہنا، پنڈلی پر بغیر سہارے کے کھڑے ہو گئی، ایسی جراب فقہا نے ہمیں بتائی۔ اب ایک آدمی جراب تو لے آتا ہے سردیوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو قرآن کریم کی آخری سورت کے اندر یوں بتاتے ہیں، ایک طرف تو شیطان سے پناہ مانگنی ہے اور ایک طرف سے خناس قسم کے لوگوں سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ کیسا وسوسہ ڈالا؟ خود ایک آدمی جراب